ناظرین، آج کل بین الاقوامی میڈیا میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ہونے والی قرارداد برائے فلسطین کا بڑا چرچا ہے۔ 2 روز قبل یعنی 25 مارچ کو کئی ماہ کی مسلسل محنت کے بعد بالآخر سیکیورٹی کونسل ایک قرارداد پاس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے عبوری جگمردی کے حوالے سے۔ اس قرارداد کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تمام غیر مستقل ارکان جو 10 کے قریب سیکیورٹی کونسل کے ارکان ہیں، وہ سب کے دستخطوں سے یہ قرارداد پیش کی گئی اور ووٹنگ میں ٹوٹل 15 میں سے 14 ووٹ اس کے حق میں آئے۔ کوئی ووٹ اس کی مخالفت میں نہیں آیا، صرف ایک ووٹ امریکہ کا اس نے ووٹ دینے سے اجتناب کیا، جس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج تک یہ قرارداد کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ غزہ میں اس وقت جو انسانی صورتحال ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ 33,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت معصوم بچوں اور عورتوں کی ہے۔ 80,000 سے زائد لوگ زخمی ہیں اور تقریباً 90% لوگ غزہ کے اندر وہ طبی سہولتوں سے، بنیادی انسانی زندگی کی سہولتوں سے اور خوراک سے محروم ہیں۔ اسرائیل کی اس بربریت کی وجہ سے تمام دنیا میں اسرائیل کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی ہے، اور اسی نفرت نے تمام ملکوں کی حکومتوں کو مجبور کیا کہ وہ بالآخر اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور امریکہ کے خلاف جا کر وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیں۔ اور بالآخر امریکہ کے قریبی اتحادی بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دے سکے، اور انہوں نے امریکہ کے خلاف جا کر اس قرارداد کی حمایت کی۔ اس لحاظ سے علامتی طور پہ یہ قرارداد بہت ہی اہم ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان سمیت تمام ملکوں نے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے، سوائے اسرائیل کے، جس پہ میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ قرارداد کے فوراً بعد اقوام متحدہ میں فلسطین کے مندوب امبیسڈر ریاض منصور نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں تمام عرب ممالک کے مندوبین ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس میں انہوں نے اس کو اپنی فتح قرار دیا، اس قرارداد کا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے امریکہ پر تنقید بھی کی اس حوالے سے۔ It is a historic day today, where for the first time after almost 6 months, the Security Council adopted a resolution calling for an immediate ceasefire. And we in the Arab group, from the first day of this aggression, were united around 3 objectives. The first objective was an immediate ceasefire to stop the aggression against our people. Today is a significant step in that direction. The second objective was to have humanitarian assistance up to the need of our people in the Gaza Strip. I believe the ceasefire will open the door for the implementation of that second objective. And the third objective was not to allow the crime against humanity. So I am proud of the unity of the Arab group. لیکن میرے خیال میں حماس کے ترجمان باسم نعیم کا بیان وہ بہت اہم ہے۔ جہاں تو ایک طرف انہوں نے اس قرارداد کا خیر مقدم کیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا بین الاقوامی برادری میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل سے اس قرارداد پر عمل کروا سکے۔ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب دینا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ بات صرف طاقت کی نہیں ہے، بات نیت اور ارادے کی ہے۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ چند باتوں کو میڈیا میں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ باسم کا سوال کا جواب تو کسی حد تک اسرائیل نے خود ہی دے دیا۔
इसराइल ने न सिर्फ करारदाद की मजम्मत की, बल्कि अमेरिका की भी शदीद मजम्मत की कि अमेरिका अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया है। इसके साथ ही करारदाद के अगले ही रोज़ बल्कि चंद घंटों के अंदर इसराइल ने गजा और खान यूनिस में तकरीबन 60 ठिकानों पर बमबारी की और इसके अलावा जनूबी लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। तो इससे इसराइल का नुक्ता नज़र तो वाज़े हो गया। इसराइल की इस मुसलसल जसारत की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अमेरिका अब भी इसराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद के फ़ौरन बाद अमरीकी मंदूब को खिताब की दावत दी गई, जिसमें अमेरिका की मंदूब लिंडा ग्रीनफील्ड ने क्या कहा, आप भी सुनिए। Colleagues, today this Council spoke out in support of the ongoing diplomatic efforts led by the United States, Qatar, Egypt, to bring about an immediate and sustainable ceasefire, secure the immediate release of all hostages, and help alleviate the tremendous suffering of Palestinian civilians in Gaza who are in dire need of protection and life-saving humanitarian assistance. A ceasefire could have come about months ago if Hamas had been willing to release hostages, months ago. Instead, Hamas continues to stand in the way of peace. So today, my ask to members of this Council and to member states in every region of the world is this: speak out and demand unequivocally that Hamas accepts the deal on the table. Now, I hope I'm wrong, I really do, but I don't expect that from Russia and China. And we did not agree with everything in the resolution. For that reason, we were unfortunately not able to vote yes. However, as I've said before, we fully support some of the critical objectives in this non-binding resolution, and we believe it was important for the Council to speak out and make clear that our ceasefire any ceasefire must come with the release of all hostages. Indeed, as I've said before, the only path to a durable end to this conflict is the release of all hostages, toward a future where Hamas can no longer threaten Israel and never repeat October 7th, and no longer control Gaza and use civilians as shields, toward a future where Palestinians and Israelis live side by side in peace in two democratic states of their own, something that will never happen with Hamas, a terrorist organization dedicated to the destruction of Israel and the killing of Jews, a terrorist organization this body still fails to condemn, controlling Gaza. Hamas can do that by accepting the deal on the table. A ceasefire can begin immediately with the release of the first hostage. And so we must put pressure on Hamas to do just that. This is the only path to securing a ceasefire and the release of hostages. दो तीन बातें बहुत अहम हैं जिन्हें मीडिया पे ज़्यादा जगह नहीं दी जा रही। एक तो जाहिर है कि लिंडा ने जो है वो चीन और रूस की शदीद मज़म्मत की, लेकिन उसके साथ ही उसने ये भी कह दिया कि ये करारदाद नॉन बाइंडिंग है, यानी इस पर अमल दरामद लाजमी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अपना वो मौक़िफ़ दोबारा दोहराया कि इस करारदाद के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई ज़रूरी है। इसराइली यरगमाली जो हमास के कब्ज़े में हैं, उनकी रिहाई के बगैर जंग बंदी मुमकिन नहीं है। जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि शायद कोई इसराइल या अमेरिका के दरमियान को बड़ी खलीज हायल हो गई है, मेरे ख्याल में ये तासुर सही नहीं है। अमेरिका और इसराइल आज भी एक पेज पर ही हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है गुज़श्ता हफ्ते ही जो अबूरी बजट पास हुआ है अमेरिकी सेनेट में वो है। उस बजट के अंदर आप देखिए
کہ سینٹ نے اسرائیل کے لیے فوجی امداد پاس کر دی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے لیے، جو اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے UNRWA، جو کہ اس وقت فلسطین میں امداد پہنچانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی بھی فنڈنگ روک دی۔ اور پھر اقوام متحدہ کے اندر جو ایک کمیشن جو اسرائیل کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اس کی بھی فنڈنگ روک دی۔ اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ امریکہ اس سب میں کہاں کھڑا ہے اور کیوں کھڑا ہے۔ کیونکہ امریکی کانگریس میں صدر سمیت بیشتر لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے پیسے پر سلیکٹ ہوتے ہیں یا الیکٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی مخالفت کر سکیں۔ امریکی صدر بائیڈن تو بڑے فخر سے اپنے آپ کو صہیونی یعنی زائنسٹ کہلاتے ہیں۔ کل ہی ایک روٹین کی پریس کانفرنس میں امریکی حکومت کے ترجمان میتھیو ملر نے ایک سوال کے جواب میں بہت واضح طور پہ یہ کہا کہ امریکہ کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں جن سے یہ ثابت ہو کہ اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں انہوں نے اسرائیل نے اب تک جو کچھ کیا ہے فلسطین میں اس کی حمایت کر دی۔ تمام ملک اس قرارداد پہ زیادہ خوش اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہیں اپنے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ مل گیا ہے کہ وہ عوام کو بتا سکیں کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا کر۔ لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ یہ وقت ہے فلسطینیوں کو متحد ہونے کا۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ مظلوم ہمیشہ مظلوم نہیں رہ سکتا۔ آزادی کی شمع ایک نہ ایک دن روشن ہو کر رہے گی۔